السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب اسٹوڈنٹ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 8 سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر 2 کے سیکشن 2 جو کہ ہمارے ساتھ کنسیپٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی سمپل ٹاپک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیے آپ کو جو ہے لیکچر کو غور سے سننا ہے تاکہ ہر ایک چیز کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کریں گے ہم الما اتا ڈکلیریشن سے۔ الما اتا ڈکلیریشن کیا ہے، اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ دا انٹرنیشنل کانفرنس آن پرائمری ہیلتھ کیئر ان الما اتا قزاقستان in 1978 brought together 134 countries and 67 international organizations۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، الما اتا جو ہے یہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے جو کہ قزاقستان میں ہے، ٹھیک ہے؟ قزاقستان میں ایک جگہ جہاں پر جس کا نام الما اتا تھا، 1978 میں یہاں پر جو ہے ایک کانفرنس ہوا تھا جس میں تقریباً 134 کنٹریز نے شمولیت کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ 67 انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے اس کانفرنس میں کیا ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ The conference defined and granted international recognition to the concept of primary health care as a strategy to reach the goal of health for all in 2001، ٹھیک ہے؟ dear student، جب قزاقستان کے ایک علاقے الما اتا میں جب ایک کانفرنس ہوا جس میں 134 ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ 67 انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے شمولیت کی تھی، تو اس کانفرنس میں بیسیکلی جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے شہرت ملی تھی اور اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمارا جو سلوگن تھا گول آف جو کوئی ہمارا ایک سلوگن تھا ہیلتھ فار آل ان 2000، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سلوگن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سلوگن کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سلوگن پر عمل کر کے ہم اپنی تمام جو پرائمری ہیلتھ ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی قزاقستان کے علاقے الما اتا میں جو پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کانفرنس ہوا تھا، تو اس کانفرنس میں بنیادی طور پر اس بات پر بہت زیادہ جو ہے زور دیا گیا تھا کہ ہیلتھ فار آل یہ سلوگن جو ہے اس کو ہم کس طرح سے جو ہے عمل میں لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کے لیے جو ہیلتھ سروسز ہے اس کو عام بنا سکتے ہیں، جس میں تمام لوگ جو ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تک جو ہے ان کی رسائی آسانی سے ہو رہی ہو، تمام لوگوں کو جو ہے ایکویٹیبلی ان کو جو ہے ان کے نیڈز کے مطابق کیئر ملتی ہو۔ تو اس مقصد کے لیے جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا اور اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو ریکوگنائز کیا گیا تھا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہمارا جو سلوگن ہے ہیلتھ فار آل اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی اس سلائیڈ میں آپ کو اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا ہیلتھ فار آل بائی 2000، ہیلتھ فار آل میں کیا بات کی گئی تھی؟ ہیلتھ فار آل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دا اٹینمنٹ آف a level of health that will enable every individual lead socially and economically productive life۔ ہیلتھ فار آل کا جو بیسک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حد تک تمام لوگوں کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرے کہ وہ لوگ خود سے اس قابل ہو جائے کہ وہ معاشرے میں جو ہے خود سے جو ہے اپنے روزمرہ کے جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو پرفارم کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی وہ کیا ہو جائے، وہ خود مختار ہو جائے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ فار آل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیول تک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرے کہ اس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے اس قدر جو ہے وہ خود مختار ہو جائے کہ وہ معاشرے میں بھی لوگوں کے ساتھ اپنا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے جو روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو وہ خود سے پرفارم کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشی طور پر بھی اپنی
جو فیملی ہے اس کو پالنے کے قابل ہو جائے, اپنی جو ضروریات ہے اس کو معاشی طور پر جو ہے پورا کر سکتے ہو. تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں ہیلتھ فار آل کا بنیادی مقصد تھا, ٹھیک ہے, کہ ہم تمام لوگوں کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے ذریعے اس قابل بنائیں. لیول آف کیئر, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لیول آف کیئر 3 لیول ہے, جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, دوسرا جو لیول ہے اس کو ہم سیکنڈری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں, اور تیسرا جو لیول ہے اس کو ہم ٹرشری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. تو بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور پرائمری ہیلتھ کیئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جنرلی میں آپ کو بتاؤں تو پرائمری ہیلتھ کیئر سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ کیئر سروسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم پہلی دفعہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جب پہلی دفعہ ہم ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی آس پاس کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے ہم اپنی نیڈس کے مطابق جو ہے سروسز لیتے ہیں, اور اپنی جو ضروریات ہوتے ہیں, اپنے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس ہاسپٹل وزٹ کر کے ان پرابلم کو سولو کرتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر کا بیسیکلی مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مختلف ہیلتھ کیئر سروسز ہے, جس میں آپ کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ آ جاتے ہیں, اسی طرح سے آپ کے پاس رورل ہیلتھ کیئر سینٹرز آ جاتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ لوگوں کے علاقے میں جو ہے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں, جہاں پر ہم اپنے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں, مطلب اگر کسی کو فیور ہو جائے, کسی کو ٹیمپریچر ہو جائے, کسی کو نزلہ زکام ہو جائے, یا کوئی ویکسین کرانا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ان سینٹرز کو وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے ہم ویکسینیشن کرتے ہیں, وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں چھوٹے بڑے, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم سولو کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. The first level of contact between the individual and the health system is called primary health care, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر یہ ایک ایسی کیئر سسٹم ہے جس میں ہمارا جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے اپنے ہیلتھ سسٹم سے کیا ہو رہا ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے. اس سنٹنس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ایسے سینٹر ہوتے ہیں کہ جب ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں وزٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ہم اپنے ہیلتھ کے حوالے سے جو نیڈز, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہاں پر ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہے, ہمارے جو پرابلم ہے, اس کا سلوشن یہاں پر موجود ہو, تو یہاں پر ہمارے پرابلم جو ہے وہ موسٹلی سالو ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پر پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں یہاں پر ہمارے پرابلم کے لیے کوئی سیٹسفائی سلوشن نہیں موجود ہوتا, تو پھر یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں, ریفر کرتے ہیں سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹرز کو, ٹھیک ہے. پھر وہاں پر ہماری کیا ہوتی ہے, وہاں پر ہماری نیڈز کو پورا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہاں پر بھی ہمارے ہیلتھ کیئر نیڈز پورے نہیں ہوتے, تو وہ پھر ہمیں کیا کرتے ہیں, ریفر کرتے ہیں ٹرشری ہیلتھ کیئر سینٹرز کو, ٹھیک ہے. تو the first level of contact between the individual and the health system is called primary health care. Essential health care is provided. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو اس کو پورا کیا جاتا ہے. A majority of prevailing health problem can be satisfactorily managed. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ زیادہ تر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر ہی اس کو مینیج کر دیا جاتا ہے. The closest to people. اور اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ یہ ایک ایسا سینٹر ہے جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ہم انہی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کی طرف کیا کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور یہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پرووائڈیڈ بائی دا پرائمری ہیلتھ سینٹرز, ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر جو ہے یہ ہمیں کیا کرتے ہیں, پرائمری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر میں بیسیکلی جو ویکسینیشن وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, کمیونٹیز کو ایجوکیٹ کرنا, ٹھیک ہے, ایک کمپین چلانا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر میں آ جاتی ہے.
اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سیکنڈری ہیلتھ کیئر. سیکنڈری ہیلتھ کیئر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے بنسبت تھوڑا سا کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. یہاں پر پرائمری ہیلتھ کیئر کے بنسبت زیادہ پیچیدہ پرابلمس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کو مینیج کیا جاتا ہے اور پرابلمس کو جو ہے سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو مور کمپلیکس پرابلمس آر ڈیل ود ہیئر. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو کمپلیکس پرابلم ہوتے ہیں، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے کہ کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈرز ہو گئے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرے ڈس آرڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں اس کو کیا کیا جاتا ہے، ڈیل کیا جاتا ہے. کمپرائزز کیوریٹیو سروسز. اسی طرح سے یہاں پر کیوریٹیو سروسز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرووائڈیڈ بائی دا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. یہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہاسپٹل ہے تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آپ کے سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر میں آتے ہیں. اس کے علاوہ دا فرسٹ ریفرل لیول. جیسے کہ میں نے آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر میں بتایا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں اگر کوئی پیشنٹ جو ہے ان کو جو ہے ان کے نیڈ کے مطابق کیئر نہیں مل رہی تو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کیا کرتے ہیں، ان کو ریفر کرتے ہیں سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر کی طرف وزٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو پیشنٹ کو ریفر کیا جاتا ہے تو وہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر کی طرف کیا ہوتے ہیں، آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو پھر سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر میں کیا کیا جاتا ہے، ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسرا لیول آتا ہے کیئر کا، اس کو ہم ٹرشری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. ٹرشری ہیلتھ کیئر یہ سب سے زیادہ کمپلیکس کیئر سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر بہت زیادہ کمپلیکس پرابلمس کو کیا کیے جاتے ہیں، ڈیل کیے جاتے ہیں. جیسے کہ نیرو سرجری وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے پاس کارڈیو ویسکولر کے جو سرجریز وغیرہ ہے، یہ سارے جو ہے یہاں پر کیا کیے جاتے ہیں، ڈیل کیے جاتے ہیں. آفر سپر اسپیشلسٹ کیئر. یہاں پر بہت خاص کیئر دی جاتی ہے. پرووائڈیڈ بائی ریجنل اینڈ سینٹرل لیول انسٹیٹیوشنس. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، پرووائڈ ٹریننگ پروگرام. یہاں پر ٹریننگ پروگرام بھی جو ہے دیے جاتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ٹرشری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے آلریڈی اس کو پڑھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ کچھ جو ہے جانکاری ہوں گی. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف. پرائمری ہیلتھ کیئر بیکم اے کور پالیسی فار دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ود الما اتا ڈکلیریشن ان 1978 اینڈ دا ہیلتھ فار آل بائی دا ایئر 2000 پروگرام. جب 1978 میں قزاقستان کے ایک علاقے الما اتا میں ایک کانفرنس ہوا تھا جو کہ 1978 میں ہوا تھا، تو اس کانفرنس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر اور اسی طرح سے جو ہیلتھ فار آل بائی دا ایئر 2000 پروگرام ہے، تو ان دو کانفرنسز میں جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کو بہت زیادہ جو ہے فیم ملی، اس کو جو ہے بہت زیادہ سراہا گیا اور اس کی بہت زیادہ جو ہے حمایت کی گئی تھی. کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ لوگوں کو جو ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر یہ ایک ایسی کیئر پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جو گول ہے جو کہ ہیلتھ فار آل، ہم نے ایک سلوگن جو ہے اس کو تیار کیا ہے، تو اس سلوگن کو ہم جو ہے اچیو کر سکتے ہیں، اس سلوگن کو ہم جو ہے اپنے عمل میں لا سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے. اور پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی. دا کمٹمنٹ ٹو گلوبل امپروومنٹس ان ہیلتھ اسپیشلی فار دا موسٹ ڈس ایڈوانٹیج پاپولیشن واز رینیوڈ ان 1998 بائی دا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی. اسی طرح سے 1998 میں جو ورلڈ ہیلتھ اسمبلی تھی تو انہوں نے ایسے پاپولیشن، ایسی آبادیاں جہاں پر بہت زیادہ مسائل تھے، جہاں پر بہت زیادہ پرابلم تھے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک کیا کیا تھا، ایک پراپر پلاننگ کی تھی، پراپر پالیسی جو ہے اس کے لیے بنائی تھی. ٹھیک ہے، دس لیڈ ٹو دا ہیلتھ فار آل فار دا
21st century policy and program within which the commitment to primary health care development is restated. اور اسی طرح سے اس کی وجہ سے جو ہے 21ویں سینچری میں جو ہے ایسے پالیسیز ایسے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے گئے جس میں پرائمری ہیلتھ کیئر کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کیا ہوئی وہ بھی وجود میں آئی. اور پرائمری ہیلتھ کیئر کو جو ہے اس کو کیا کیا گیا اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کیا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو مسائل ہے اپنے جو آبجیکٹیوز ہے اس کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. واٹ از پرائمری ہیلتھ کیئر؟ پرائمری ہیلتھ کیئر کیا ہے اس کو سمجھنا آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے حوالے سے جیسے کہ سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو جنرل ایک اوور ویو دی پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں ہمارے پاس وہ کیئر پروسیسز ہوتے ہیں جس میں ہم پہلی دفعہ جب ہم وزٹ کرتے ہیں کمیونٹی میں ٹھیک ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پہلی دفعہ جو ہے اپنے آس پاس کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جو ڈسپینسریز ہوتے ہیں یا جو لیبارٹریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں اور اپنے ان پرابلمس کے جو مسائل کے جو حل ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے کہ بچوں کو جو ویکسینیشن دی جاتی ہے ان کو جو امیونائزیشن مختلف قسم کے جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو یہ کام کن کا ہوتا ہے یہ کام آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر کا ہوتا ہے. سو پرائمری ہیلتھ کیئر از essential health care made universally accessible to individuals and acceptable to them through full participation and at a cost the community and country can afford. پرائمری ہیلتھ کیئر یہ ایسے اسینشیل ہیلتھ کیئر ہے آپ کے پاس جو کہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہے. یونیورسلی ایکسیسیبل جیسے کہ سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر ایک ایسی کیئر ہے جو کہ کمیونٹی میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کی جو ہے اس کیئر تک جو ہے رسائی ہوتی ہے اور تمام لوگ جو ہے اس کیئر سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں فیض یاب ہوتے ہیں. اس سے فائدہ جو ہے وہ آسانی سے اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرائمری ہیلتھ کیئر پر جو کوسٹ آتا ہے جو خرچہ آتا ہے تو وہ بھی سب کے پہنچ میں ہوتی ہے. سب لوگ جو ہے اس کو افورڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیا ہوتا ہے اسینشیل ہوتا ہے. Primary health care is an essential health care that is socially appropriate, universally accessible and scientifically sound first level care provided by a suitably trained workforce supported by integrated referral system and in a way that gives priority to those most in need, maximizes community and individual self-reliance and participation and involve collaboration with other sectors. ٹھیک ہے. تو پرائمری ہیلتھ کیئر یہ ایک ایسی اسینشیل ہیلتھ کیئر ہے جو کہ معاشرتی طور پر اگر اس کو دیکھیں تو کیا ہے اپروپریٹ ہے. معاشرہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو مانتی ہے. کیوں مانتی ہے؟ کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں جس میتھڈس کے ذریعے جن ٹیکنیکس کے ذریعے کیئر دی جاتی ہے تو وہ ٹیکنیکس خاص طور پر اس معاشرے کے جو کلچرل جو ریلیجیس جو ایتھیکل ویلیوز نام وغیرہ ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہاں پر موجود جو ہیلتھ کیئر ممبرز ہوتے ہیں تو اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوشلی اپروپریٹ ہوتا ہے. تمام لوگوں کی جو ہے اس تک آسانی سے رسائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی بھی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسی کیئر ہے جس میں جو ہے ٹرین ممبر جو ہے موجود ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو کیا کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب پیشنٹ کو کیئر دی جاتی ہے تو کیئر جو ہے بیسیکلی ان کے نیڈس کو دیکھ کر ان کو کیئر دی جاتی ہے اور اسی طرح سے وہ پھر اس سسٹم سے یا اس سینٹر سے جو ہے سیٹسفائی ہو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کیئر اپنے انڈیویجول اپنے پارٹیسپینٹ کو کیا کرے پرووائڈ کرے جس کی وجہ سے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے خود مختار ہو جائے
اور اس کے ساتھ ساتھ کیئر کے دوران جو ہے وہ ٹیم ممبرس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر اپنے ہیلتھ کے حوالے سے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جتنے بھی گولز ہوتے ہیں، تو اس گولز کو کیا کرتے ہیں، اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر از ڈفرینٹ ان سچ کمیونٹیز ڈپینڈ آن، اسی طرح سے پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے یہ آپ کی کمیونٹی کے نیڈز پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہر کمیونٹی کے الگ الگ نیڈز ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ہر کمیونٹی کے نیڈز کے مطابق پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ کمیونٹی کے اگر نیڈز آف دا ریزیڈنٹس، مطلب ایک کمیونٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے کیا نیڈز ہے، ان نیڈز کو دیکھ کر پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے جو ہے ان کو کیئر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اویلیبلٹی آف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، وہاں پر جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہے آیا اس سینٹر میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہے موجود ہے یا نہیں، پراپر سٹاف جو ہے وہاں پر موجود ہے یا نہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یا کتنی تعداد میں ایک کمیونٹی کو جو ہے ہیلتھ کیئر کی جو ہے ضرورت ہے، جو کہ ان کی ہیلتھ کیئر کرے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دا کمیونٹیز جیوگرافک لوکیشن، کمیونٹی کے جیوگرافک لوکیشن جو ہے اس کے بیس پر جو ہے کیا کی جاتی ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کو کیا کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے۔ پروکسیمیٹی ٹو ادر ہیلتھ کیئر سروسز ان دا ایریا، اس کے علاوہ اس ایریا میں دوسرے ہیلتھ کیئر سروسز جو ہے وہ دی جا رہی ہے یا نہیں، یا اس کی اہمیت ہے یا نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا کی جاتی ہے، یہ کمیونٹی کے نیڈز کو دیکھ کر اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایلیمنٹس آف پرائمری ہیلتھ کیئر، پرائمری ہیلتھ کیئر کے اگر ایلیمنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں، ایلیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایجوکیشن کنسرننگ پریویلنگ ہیلتھ پرابلم اینڈ دا میتھڈس آف پریونٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دیم، ٹھیک ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر میں بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو کمیونٹیز ہوتی ہے ان کو ہم ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، سو وہاں پر ہم ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے مختلف سکلز سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنے آپ کو مختلف قسم کی ڈیزیزز سے بچا سکتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگ اپنے آپ کو ڈیزیزز سے پریونٹ کر کے اپنے فیملیز کو جو ہے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروموشن آف فوڈ سپلائی اینڈ پراپر نیوٹریشن، اسی طرح سے پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پراپر فوڈ اور جو ان کی نیوٹریشن ہے وہ پراپر ہو، اس کا ہم کیا کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور اس پر ہم کام کرتے ہیں کہ لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں تو آیا وہ کھانا جو ہے ان کی صحت کے لیے ہیلدی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں تو آیا ان کو کسی قسم کی مل نیوٹریشن کا پرابلم تو نہیں ہے، کسی قسم مل نیوٹریشن کا شکار تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کے ذریعے۔ این ایڈیکوائٹ سپلائی آف سیف واٹر اینڈ بیسک سینیٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں جو سینیٹیشن سسٹم ہے آیا وہ صحیح ہے یا نہیں، جگہ جگہ پر پانی تو نہیں رکا ہوا یا جمع تو نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں آیا وہ پینے کے قابل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم پرائمری ہیلتھ کیئر میں کیا کرتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر انکلوڈنگ فیملی پلاننگ، میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کیئر سے مراد یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران جو ماں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، تو اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ بچے اور بچے کی ماں کی جو ہیلتھ ہے وہ کیسی ہے، آیا وہ اپنے ہیلتھ پر جو ہے فوکس کر رہی ہے یا نہیں، ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ہیلتھ کیئر کی ہم کیا کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں، اور ان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کی ویکسینیشن ان کو کرتے ہیں، ان کو امیونائز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، کمیونٹی میں وزٹ کرتے ہیں، کمیونٹی کو جو ہے فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہم ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ کام ہے جو کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ نہیں؟
اس کے علاوہ امیونائزیشن اگینسٹ میجر انفیکشیس ڈیزیزز، جتنے بھی ہمارے پاس جو میجر انفیکشیس ڈیزیزز ہے اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو امیونائز کرتے ہیں، لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، پریونشن اینڈ کنٹرول لوکل انڈیمک ڈیزیزز۔ اسی طرح سے کمیونٹی میں مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں اس کو انڈیمک ہونے سے بچانے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس پر ہم قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے۔ اپروپریٹ ٹریٹمنٹ آف کامن ڈیزیزز، اسی طرح سے جو بھی بیماریاں لوگوں کو لاحق ہوئی ہوتی ہے تو ان بیماریوں کے مطابق ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر میں، تاکہ ان کی جو پرابلم ہے، ان کی جو ڈیزیزز ہے وہ کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ پروویژن آف اسینشیل ڈرگز اینڈ بیسک لیبارٹری سروسز، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ضروری میڈیسنز، ڈرگ سے مراد جو میڈیسنز ہوتے ہیں ان کے ہر ڈیزیز پرابلم کے حوالے سے وہ ہم ان کو کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بیسک لیبارٹری سروسز جو ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کمیونٹی ممبرس کو پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے۔ ٹریننگ آف ہیلتھ گائیڈ، ہیلتھ ورکر اینڈ ہیلتھ اسسٹنٹ، اسی طرح سے جتنے بھی ہیلتھ گائیڈرز ہوتے ہیں، ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں اور ہیلتھ اسسٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم پراپر ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر پروسیس کے دوران اپنے پارٹیسپینٹ کو کیا کر سکتے ہیں، ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، ان کی کیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریفرل سروسز جو ہے یہ بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں دی جاتی ہے۔ اگر ایک پرابلم ایسا ہو جو کہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو اور وہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں اس کا کوئی حل موجود نہ ہو تو پھر ہم ان پیشنٹس کو کیا کرتے ہیں، ان کو ہم سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر کو ریفر کرتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کی جو ہے پراپر علاج ہو جائے اور ان کی پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے ہو جائے۔ ایلیمنٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور کیئر دیتے ہیں۔ فزیکل ہینڈیکیپ سے مراد یہ ہے ایسے لوگ جو کہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ معذور ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے خود مختار بن سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی ضروریات کو خود سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو ہم کم سے کم کر کے ان کو خود مختار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر آف دا ایلڈرلی، اسی طرح سے ہمارے پاس جو اولڈ لوگ ہوتے ہیں، جو اولڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، اقدامات اٹھاتے ہیں اور سوسائٹی میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے بزرگوں کی کیا کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہیں ہم کس میں کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے دوران کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ایک اسکیچ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں بیسیکلی ہمارے پاس دو سروسز ہوتے ہیں میجر، ایک ہمارے ساتھ پریونٹیو سروسز ہوتی ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ کیوریٹیو سروسز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پریونٹیو سروسز مزید ہمارے پاس کلاسیفائی ہے دو پارٹ میں، ایک ہمارے ساتھ جنرل سروسز ہے جس میں ہم ایک ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں، مطلب لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی جو کمیونٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، کمیونٹی کو ہم کیا کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں ایسے کوئی فیکٹر تو موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ آفس سروسز جو ہے یہ ہم جنرل سروسز میں کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریونٹیو اینڈ کنٹرول آف انڈیمک ڈیزیزز، جتنے بھی ہمارے ساتھ انڈیمک ڈیزیز ہے تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے پریونٹ کرے، اس سے دور رکھ کے لوگوں کو ہم ٹرین کریں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو انڈیمک ڈیزیز سے جو ہے بچا کے رکھ سکتے ہیں، یا اگر لوگوں کو ہوئی ہے تو اس کو مزید پھیلنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم جنرل سروسز میں کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیئر آف ولنریبل گروپ ہے تو کیئر آف ولنریبل گروپ میں ہم مینٹل اور چائلڈ ہیلتھ، میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ
ریلیٹڈ کیئر جو ہے ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول ہیلتھ سروسز، اسکول ہیلتھ سروسز سے مراد یہ ہے کہ مختلف اسکولز ہم وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، تو ان کو صحت کے حوالے سے ہم انہیں ایجوکیشن دیتے ہیں، انہیں ہم گائیڈ کرتے ہیں، انہیں ہم مختلف اسکل سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیریٹرک ہیلتھ سروسز سے مراد یہ ہے کہ جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کی کس طرح سے ہم نے اسپیشل کیئر کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، کیئر آف ورنریبل گروپ میں ہم کیئر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آکوپیشنل ہیلتھ سروسز ہے، مطلب جہاں پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، اقدامات اٹھاتے ہیں کہ آیا جہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آیا وہ انوائرمنٹ ان کے صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں، آیا اس انوائرمنٹ کی وجہ سے اس بندے کی جو ہیلتھ ہے اس پر بری اثر تو نہیں پڑ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آکوپیشنل ہیلتھ سروسز کے ذریعے کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کیوریٹیو سروسز میں اگر ہم بات کریں تو آؤٹ پیشنٹ کلینک کو ہم کیا کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں، ڈسپنسریز ہمارے ساتھ اس میں آ جاتی ہے، لیبارٹری سروسز آ جاتی ہے، اور فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی سروسز جو ہے یہ آپ کے کیوریٹیو سروسز میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم پرنسپل آف پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بات کریں، مطلب پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو اصول ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں، تو پہلا اصول پرائمری ہیلتھ کیئر کا یہ ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن۔ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پیشنٹ ہیں، ان کے جو بھی نیڈس ہے تو ان کے نیڈس کے مطابق ان کو کیئر پرووائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہو کہ ان کو ان نیڈس کی ضرورت نہ ہو اور ہم ان کو پرووائڈ کریں اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہو جائے۔ ایسا جو ہے ہم نہیں کرتے پرائمری ہیلتھ کیئر میں، بلکہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہم ہر ایک انڈیویجول کے ہیلتھ نیڈس کے مطابق، ہیلتھ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ان کو کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو سروسز ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کمیونٹی پارٹیسپیشن، کمیونٹی پارٹیسپیشن سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کمیونٹی وزٹ کرتے ہیں تو کمیونٹی وزٹ کر کے وہاں پر جو با اثر لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ان کو ہم اپنے آنے کا جو مقصد ہے، جو گول ہے، وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے گولز میں جو ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے، کوآپریٹ کرے، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد کرے کہ کس طرح سے ہم اپنے پارٹیسپینٹ، اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو صحت کے حوالے سے کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان میں شعور پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے رویے میں ہم پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، کمیونٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی بہت مانی جاتی ہے، تو ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن، انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن سے مراد یہ ہے کہ مختلف آرگنائزیشن کو اپنے ساتھ ملا کر ان سے اپنا جو گول ہوتا ہے وہ پورا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپروپریٹ ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر سروسز ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ہیلتھ کیئر سروسز میں ہم جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو وہ ایسی ٹیکنالوجیز ہو، ٹھیک ہے، جو کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس کو افورڈ کر سکتا ہو اور ان کے نیڈس کے مطابق ہو، اور ان کی جو ضرورت ہے ہیلتھ کی، ٹھیک ہے، وہ ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے پوری ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اپروپریٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جو کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہم اس کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ڈی سینٹرلائزیشن، ڈی سینٹرلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے یہ ہم ڈی سینٹرلائز پروسیس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ مطلب ہیلتھ کے حوالے سے جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں تو وہ ڈیسیجن جو ہے ایک بندہ نہیں لیتا اکیلے میں، بلکہ ان ڈیسیجن کو لینے کے لیے بہت سارے جو آرگنائزیشن کے سربراہان ہوتے ہیں وہ مل کر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈسکشن کے دوران جو مختلف آئیڈیاز انہوں نے پیش کیے ہوتے ہیں تو اس میں سے بیسٹ آئیڈیاز کو سلیکٹ کر کے اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے پالیسیز بنائی جاتی ہے جس کے ذریعے ہیلتھ سروسز کو امپروو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی سینٹرلائزیشن سے مراد یہ ہیں۔
गोल्स टू बी अचीव बाय 2000, इसी तरह से हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 के जो गोल्स थे जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए उन्होंने अचीव करने थे, तो इसमें पहला जो गोल आता है वो है रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में किस तरह से कमी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कमी लाने के लिए बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या किया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए जो माएँ होती है उनको एजुकेट किया जाता है, उनके फैमिलीज़ को एजुकेट की जाती है। ठीक है, कि बिफ़ोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी जो है उनकी केयर कैसे की जाए। ठीक है, उनको केयर किस तरीके से दी जाए जिससे जो बच्चे की हेल्थ है वो भी बुरी तरह से मुतासर ना हो, बच्चा जो है वो भी सेहतमंद रहे, और इसके साथ साथ जो बच्चों की जो अमवात की शरह है उसमें कमी आ जाए। तो इसको हमने क्या करना है, इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमने क्या करना है, कम करना है। ये हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 के गोल्स में से एक गोल था। ठीक है, कि हमने बच्चों की जो अमवात की शरह है उसको हमने कम करना है। रेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हवाले से आपको बताए रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की जो ज़िंदगियों की जो एवरेज ईयर्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की अगर ज़्यादातर पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 प्लस तक होती है, 62 63 तक होती है, और इससे आगे लोग नहीं जाते, ज़्यादातर लोग एक्सपायर हो जाते हैं 60 के बाद। ठीक है, तो इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो किस तरह से हम लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम लोगों को क्या करें, हेल्थ के हवाले से एजुकेट करें, हम हेल्थ प्रमोशन करें। ठीक है, लोगों में सेहत के हवाले से शऊर पैदा करें, सेहत की अहमियत के बारे में हम लोगों को आगाह करें, और इसी तरह से ऐसे टेक्निक्स हम उनको बताएं जिसके ज़रिए वो अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने कम्युनिटी को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ज़द में आने से बचा सकते हैं। तो इससे लोग बीमार कम होंगे, जब लोग बीमार कम होंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो जाएगी, रेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ रिड्यूस द क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट जो है इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कि एक ख़ास टाइम पीरियड में एक ख़ास पॉपुलेशन में लोगों की जो अमवात की शरह है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए इक़दाम करना, क्रूड बर्थ रेट मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसे है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं। ठीक है, मुसलसल बच्चों की जो पैदाइश है वो हो रही है, और बहुत तेज़ी के साथ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मिक़दार में पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री की जो रिसोर्सेज है वो कम हो रही है, और जो पॉपुलेशन है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ रही होती है। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं रिसोर्सेज के हवाले से। तो हम क्रूड बर्थ रेट को किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इसकी रफ्तार को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को फैमिली प्लानिंग के हवाले से उनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको हम क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। अचीव अ नेट प्रोडक्टिव रेट ऑफ 1, नेट प्रोडक्शन रेट से मुराद ये है कि हम ऐसी कम्युनिटीज़ जो है वो बनाएं जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो क्या हो, वो जॉब करते हो, वो खुद मुख्तार हो, वो जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जो है गुजार रहे हो। ठीक है, वो अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू इंटर रूरल पॉपुलेशन, इसी तरह से ऐसा वाटर सिस्टम, ऐसा सीवरेज सिस्टम हम बनाए। ठीक है, जहाँ पर पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया हो। ठीक है, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम जो है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो। ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो है वो नहीं पैदा होगी। ठीक है, वाटर बोर्न बीमारियाँ जो है वो पैदा नहीं होंगी, तो लोग क्या होंगे, सेहतमंद रहेंगे। तो ये वो बेसिक गोल है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 के, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए जो है अचीव करने थे। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो ये वही बातें हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि हम जो गुर्बत है और जो भूख अफलास है इसको कैसे कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए इक़दामात जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए करना। इसी तरह से अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन,
پرائمری ایجوکیشن جو ہے ہر ایک بندے نے جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. ہر ایک بندہ جو ہے وہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز ہو, صاف ستھرائی کا ان کو پتہ ہو. پروموٹ جینڈر ایکویلٹی اینڈ امپاورڈ وومن. اسی طرح سے جینڈر ایکویلٹی جو ہے اس کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم خواتین کو خود مختار بنا سکتے ہیں, اس کے لیے اقدامات کرنا. ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی. بچوں کی جو اموات کی شرح ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اس کے لیے اقدامات کرنا. امپروو میٹرنل ہیلتھ. میٹرنل ہیلتھ کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں, مطلب جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے تو اکثر اوقات ان کو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو کیسے ہم ان کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں, ان کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے جو ہے اقدامات کرنا. کمبیٹ HIV ایڈز ملیریا اینڈ ادر ڈیزیز. ہمارے ساتھ جو HIV ملیریا اور جو دوسرے ڈیزیز ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اس کے لیے اقدامات کرنا. انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. ماحول کو کیسے خوشگوار رکھ سکتے ہیں. گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ. یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے, ڈیولپمنٹل گولز ہے. کس چیز کے؟ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کے جو کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کے ذریعے کیا کرتے ہیں, ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دا بیسک ریکوائرمنٹس فار ساؤنڈ پرائمری ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے ساتھ 8 A's اینڈ 3 C's آتے ہیں. 8 A's سے کیا مراد ہے؟ اپروپریٹنس. اپروپریٹنس سے مراد یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے ہم جو کیئر دے رہے ہوتے ہیں اپنے پاپولیشن کو, اپنی کمیونٹی کو, تو وہ کیئر ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان کے نیڈز کے مطابق ہو, جس سے ان کے نیڈز جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتے ہو. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپروپریٹنس کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو اے ہے وہ ہے اویلیبلٹی. مطلب یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے جتنی بھی سروسز ہے تو تمام لوگوں تک جو ہے وہ سروسز کیا ہو, اس کی رسائی ہو. ٹھیک ہے, وہ جو ہے تمام لوگوں کے لیے وہ سروسز جو ہے اویلیبل ہو. کسی خاص بندے تک جو ہے وہ سروسز جو ہے محدود نہ ہو, ہر ایک بندے کو وہ تمام سروسز جو ہے کیا ہو, اویلیبل ہو. ایڈیکویسی. اسی طرح سے جو کیئر دی جا رہی ہوتی ہے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز کے ذریعے, تو وہ کیئر جو ہے اس کمیونٹی کے لیے, اس پاپولیشن کے لیے جو ہے کافی ہونی چاہیے, ایڈیکوائٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایکسیسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر سے کیا کر سکتا ہو, فائدہ اٹھا سکتا ہو, ہر ایک بندے کی پہنچ میں ہو. ٹھیک ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر سے فائدہ اٹھانا جو ہے ہر ایک بندے کے لیے آسان ہو. ایکسیپٹیبلٹی. ایکسیپٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے جو کیئر دی جا رہی ہوتی ہے لوگوں کو, لوگوں کے ہیلتھ کے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ ایسے طریقوں کے ذریعے کیئر دی جائے کہ وہ طریقے جو ہے اس کمیونٹی کے, اس پاپولیشن کے کلچر, ریلیجیس ویلیوز اور جو طور طریقے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہو, جس کی وجہ سے لوگوں کو کسی قسم کی انکمفرٹیبلٹی جو ہے محسوس نہ ہو, لوگ جو ہے ایریٹیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, کیئر دینے کے دوران. افورڈیبلٹی. افورڈیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہو اور سب کے لیے جو ہے پرائزز ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے, سب لوگ جو ہے اس کے پرائزز کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہو, مینیج کر سکتے ہو. ایسیسیبلٹی. ایسیسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی, اپنے پاپولیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی کیا کر سکتی ہو, اس کی اسیسمنٹ کر سکتی ہو, اس کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کر سکتی ہو اور اس کو جو ہے ڈائگنوز کر سکتی ہو. اکاؤنٹیبلٹی کے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں موجود تمام ممبر جو ہے اپنے رول کو کے لیے جو ہے کیا ہو, اکاؤنٹیبل ہو, رسپانسیبل ہو, وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے, اپنے کام جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہے. کمپلیٹنس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام وہ کر رہے ہو تو اس کو جو ہے پراپرلی مکمل کرتے ہو. کمپریہنسونیس. کمپریہنسونیس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے پراپر ٹائم دے, اسی طرح سے اپنے پیشنٹ کی بات کو جو ہے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے ہیلتھ کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ کیا کرے, کام کرے. اور جتنی بھی سروسز پارٹیسپینٹس کو دیے جا رہے ہوتے ہیں, کمیونٹیز کو دی جا رہی ہوتی ہے, تو
وہ جو ہے کنٹینیو رہنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی جو ہے اس میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس میں کسی قسم کا روک ٹوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔